اور اب جیسا بھی آپ نام شمائل ترمذی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو بہار خلد کے نام سے وہ کتاب موجود ہے. اس کے علاوہ چاہے لذیذ کی انہوں نے بھی اس کو بھی منظوم انہوں نے مرتب کیا. اس کتاب کا نام ہے نسیم جنت. اور اس کے علاوہ ان کی اور بھی نثری کتابیں بھی موجود ہیں کفایت علی کافی صاحب کی. لیکن ایک بڑا عجیب ہم یہ دیکھتے ہیں اتفاق یقیناً نعت خوانی پہ نعت گوئی کے حوالے سے یہ جو عصر حاضر میں جس قدر کام ہو رہا ہے شاید کبھی پہلے نہیں ہوا. لیکن جب ہم کفایت علی کافی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو ان کا تذکرہ بہت کم کیا گیا ہے. کہ اگر آپ ویسے اگر دیکھیں تو یونس شاہ صاحب نے تذکرہ نعت گویان اردو میں ان کا تذکرہ کیا. ڈاکٹر ریاض مجید صاحب نے اپنے مقالے میں اردو میں نعت گوئی میں ان کا تذکرہ کیا. اور ان کی نعت ارمغان نعت میں ان کی ایک نعت مل جاتی ہے ہمیں جو حضرت شمس بریلوی نے مرتب کی تھی. اس کے علاوہ جو نعت کائنات مرتب یہاں موجود بھی ہے اس میں ان کا کلام مل جاتا ہے. اس کے علاوہ بعد میں آنے والوں یعنی کہ اس کے علاوہ دیگر جو انتخابات ہیں یا تذکرے ہیں ان میں ان کا تذکرہ اس طور پہ نہیں ملتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا پروگرام یقیناً نعت پہ کام کرنے والوں کے لیے یہ تحریک بھی بنے گا کہ وہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ پہ کام بھی کریں. اور اس حوالے سے یقیناً مبارکباد میں اگر پیش کروں حضرت راجہ رشید صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے اپنے اس وقت میں آج سے کئی سال پہلے انہوں نے ماہنامہ نعت کا کافی نعت نمبر شائع کیا اور انہوں نے اس پہ کام کیا. یقیناً یہ ایک بہت بڑی بات تھی. اور راجہ صاحب نے بہت زاویوں سے کام کیا تو کافی صاحب پہ بھی ان کا یہ کام موجود ہے. تو راجہ صاحب نے کسی طور پہ اس کا حق ادا کیا ہے. اور باقی یقیناً یہ ہے کہ آگے جی یہ نعت گویان اردو تذکرہ نعت گویان اردو اس میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا وجہ ہے علامہ صاحب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا محرکات ہیں کہ اتنے بڑے نعت گو ہونے کی وجہ کے باوجود کہ میں نے جیسے بھی شروع میں اعلیٰ حضرت کے اشعار بھی پڑھے تو اتنا نظر انداز کیوں کیا گیا؟ اس کے پیچھے کیا عوامل ہو سکتے ہیں؟ ایسا تو میرا خیال نہیں ہے کہ دانستہ انہیں نظر انداز کیا گیا ہو. میں بہت احتیاط کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں کہ رات کی تاریکی میں ہلکا سا دیا بھی ہو تو وہ اپنی طرف توجہ متوجہ کر لیتا ہے، لیکن وہی دیا سورج کے سامنے اپنی توجہ متوجہ اس طریقے سے نہیں کر پاتا جس طرح رات میں وہ کرتا ہے. آپ دور دیکھیں کہ جو ان کا دور ہے اس دور میں اور کون کون سی شخصیات ہیں. ان کے ہی دور میں حضرت شاہ نیاز بریلوی ہیں. حضرت شاہ نیاز بریلوی کا جو وصال ہے وہ 1840 کے آس پاس ہے، 1 سال کم یا زیادہ. اور پھر فوراً بعد جو دور آ رہا ہے وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی کا آ رہا ہے. تو جب نعت پر بات ہوئی تو ایک جانب حضرت شاہ نیاز بریلوی کا دیوان موجود ہو، ایک جانب اعلیٰ حضرت کی نعتیہ خدمات موجود ہوں، تو ایسے میں پھر بڑا مشکل ہے کہ کسی شخصیت کی شاعری وہ اس طریقے کی شہرت حاصل کر سکے. لیکن اس میں ایک پہلو ہے جو ان کو دونوں شخصیات سے ممتاز کرتا ہے. حضرت کفایت علی کافی کو حضرت شاہ نیاز بریلوی اور اعلیٰ حضرت دونوں سے ان کو ایک جہت سے منفرد کرتا ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے عملی جہاد کیا. انہوں نے انگریز کے خلاف خود نکلے میدان عمل میں، اور اس میں پھر شہادت تک بھی بات پہنچی، انہوں نے اپنی جان بھی دی. لیکن یہ کہ ان کا دور وہ یقیناً ایسے بڑی آفتاب نعت کے موجود تھے کہ اس میں ظاہر ہے کہ یہ دانستہ تو نہیں لیکن غیر دانستہ طور پر وہ پہلو دب گئے.